السلام علیکم. ویلکم ٹو اسٹار پوئٹری سینٹر. ہسٹری 8th کلاس NBF. سر سید احمد خان 1817-1898. آفٹر دا وار دا برٹش ری گینڈ کنٹرول آف انڈیا اینڈ اسٹیبلش دیئر رول. جنگ کے بعد برطانویوں نے دوبارہ حاصل کر لیا اپنا کنٹرول انڈیا پر اور انہوں نے اپنے جو رول تھے وہ اسٹیبلش کر لیے. ٹھیک ہے. The British, however, became more hostile towards Muslim. تاہم وہ اس وقت تک مسلمانوں کے خلاف ہو چکے تھے. Muslim lost their steady jobs in the police force, as lawyers in the army and in the government. مسلمان اپنے تمام اعلیٰ عہدوں پر سے نا جابس جو ہیں وہ ان سے محروم ہو چکے تھے، جن میں کون کون شامل تھے؟ پولیس فورس شامل تھی، لائرز یعنی کہ وکلا وغیرہ شامل تھے، اور فوج اور اعلیٰ حکومتی اداروں میں. مسلم بلیو دا برٹش ور ایمنگ ٹو سبورٹ دیئر ریجن اینڈ کلچر. مسلمانوں کو یقین ہو چلا تھا کہ برٹش جو ہیں وہ ایم کر رہے ہیں، یعنی ان کے مقاصد ہیں سب کچھ الٹ دینا، ان کے مذہب کا اور ان کے تہذیب کا، یعنی کہ سب برباد کر دینا. مینی مسلم ریفیوز ٹو کوآپریٹ ود دا برٹش. بہت سارے مسلمانوں نے برطانویوں کے ساتھ کوآپریٹ کرنے سے منع کر دیا. وچ اسٹرینڈ دیئر ریلیشنز. ظاہر سی بات ہے ان کے تعلقات خراب ہو گئے برٹش کے ساتھ. مینی مسلمز ریفیوز ٹو کوآپریٹ. اچھا سر یہ دوبارہ سے وہ لائن ریپیٹ ہوگی. سر سید احمد خان بگین اے لانگ لائف کمپین ٹو امپروو مسلم برٹش ریلیشنز اینڈ مسلم اسٹیٹس ان دا برٹش انڈیا. ان حالات میں سر سید احمد خان نے ایک کمپین چلائی جس میں مسلمانوں اور برٹش جو ہے نا ان کے تعلقات کو سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ بہتر کیا جانا چاہیے. ٹھیک ہے، کہ برطانویوں کی نگاہ میں سے ان کے لیے حقارت ختم کرنی چاہیے. انہوں نے مسلمانوں کو بھی سمجھایا کہ اتنی زیادہ ضد جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے. دا علی گڑھ موومنٹ. علی گڑھ موومنٹ اسٹارٹیڈ ان 1875. یہ بہت امپورٹنٹ ڈیٹ ہے، یہ آپ کو لازمی آتی ہے، آپشنس میں کے طور پہ بھی آتی ہے MCQs میں. 1875. ٹھیک ہے، 1875. ود دا اسٹیبلشمنٹ آف دا مومڈن اینگلو اورینٹل اسکول ایٹ علی گڑھ ان اتر پردیش UP. اتر پردیش کو شارٹ میں UP کہا جاتا ہے. انڈیا کا بہت بہترین یہ بلکہ میرا خیال سے بہت بڑا شہر ہے یہ، اور یہاں پر انہوں نے سب سے پہلے اسکول کھولا تھا مومڈن اینگلو اورینٹل. ٹھیک ہے. آفٹر 2 years 2 سال کے بعد دا اسٹیٹس آف دا اسکول واز اپ گریڈیڈ ٹو کالج ان 1877. 2 سال کے بعد یہ اسکول کالج میں تبدیل ہو گیا 1877 میں. اینڈ دا اورینٹل اینڈ ویسٹرن ایجوکیشن واز پرووائڈیڈ. اور اورینٹل اور ویسٹرن یعنی کہ مغربی تعلیم جو ہے وہ مہیا کی گئی مسلمانوں کو. مینی مسلم بگیم اسٹڈنگ ایٹ علی گڑھ کالج وچ ایونچولی transformed it into a center of excellence for Muslim learning. ٹھیک ہے، مسلمانوں کی تعلیم کے لیے یہ اس وقت کا ایک علی گڑھ کالج بہترین ادارہ تھا اور بہت سارے مسلمانوں نے یہاں پر داخلہ لے لیا. ایم آف دا علی گڑھ موومنٹ. علی گڑھ موومنٹ کا مقصد کیا تھا؟ فالوئنگ ور دا مین ایمز آف دا علی گڑھ موومنٹ: امپروونگ دا مسلم برٹش ریلیشن شپ بائی ڈیولپنگ بیٹر انڈرسٹینڈنگ. وہی جو میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ آپس میں برٹش اور مسلمانوں کے تعلقات کو بہتر کرنا اس کا سب سے بڑا مقصد تھا. انکریجنگ مسلمس ٹو پرسو ویسٹرن ایجوکیشن ان آرڈر ٹو obtain پوزیشنز ان دا سول سروس اینڈ دا ملٹری. مسلمانوں کو اس بات کے لیے تیار کرنا کہ وہ سول سروسز اور آرمی اور اس کے علاوہ اعلیٰ عہدے جو ہیں ان کے لیے تعلیم حاصل کریں. اعلیٰ تعلیم حاصل ہی نہیں کریں گے تو پھر اتنے بڑے بڑے عہدوں پر کیسے فائز ہوں گے. ایجوکیٹ مسلمس اباؤٹ دیئر پولیٹیکل رائٹس. مسلمانوں کو ان کے سیاسی حقوق کے بارے میں آگاہ کیا گیا، پڑھایا گیا. اینڈ فیس چیلنجز ٹو دیئر سوشل اینڈ پولیٹیکل اسٹینڈنگ ایز کمپیئر ٹو ہندوز. ٹھیک ہے، اور انہیں ان کے دیکھیں بتایا گیا کہ انہیں کون کون سے چیلنجز ہیں فیس کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، کہ انہیں بیسیکلی ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ سیاسی طور پر اور معاشی طور پر مضبوط ہوں، پہلے مسلمان تعلیمی طور پر بہت بہتر ہوں. اور میں آپ کو یہ بات یہاں پہ بتاتی چلوں موقع ملا تو کہ سر سید احمد خان وہ شخصیت تھے جنہوں نے
اتنی زیادہ تکلیفیں اٹھائیں اس کام کو کرنے کے لیے. یہ بہت بڑا کام انہوں نے کیا تھا. مسلمانوں کو تو ان کو بہت زیادہ خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے، یہ وہ واحد شخصیت تھے جنہوں نے تعلیم کو پرموٹ کیا تھا، جنہوں نے سب سے پہلے یہ آواز اٹھائی تھی کہ مسلمانوں کو بجائے تلوار اٹھانے کے نا تعلیم کی طرف توجہ دینی چاہیے. ٹھیک ہے. انہوں نے نوجوانوں کو اس لیے تیار کیا تھا کہ بیٹا پہلے پڑھو، تعلیم حاصل کرو، وہ اعلیٰ عہدوں پر فائز ہو، اپنے موقف کو دلائل کے ذریعے پیش کرو. مین کنٹریبیوشن آف دا سر سید احمد خان. سر سید احمد خان کی مین کنٹریبیوشنز کیا تھیں؟ پولیٹیکل کنٹریبیوشن. سر سید احمد خان واز اسٹرانگ ایڈوکیٹ آف برٹش مسلم ہارمنی. سر سید احمد خان جو ہیں وہ بہت مضبوط وکیل تھے. ٹھیک ہے. کس لیے؟ مسلمان اور برٹش کے درمیان تعلقات قائم کروانے کے لیے. اکارڈنگ ٹو سر سید احمد خان فالوئنگ 2 reasons were vital for the improvement of relations between the two. کچھ وجوہات تھیں جن کی وجہ سے وہ چاہتے تھے کہ ان کے تعلقات ضرور بہتر ہونے چاہیے. eradicating the misconvenienced notion of Muslim by the British, which was distorted by the belief that Muslims were primarily to be blamed for the events of the war of the 1857 and hence deserve to be suppressed. اس ساری بات کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ غلط فہمی دور کرنا چاہتے تھے جو کہ برطانویوں کو مسلمانوں کے بارے میں ہو گئی تھی کہ دراصل مسلمان جو ہے نا وہ 1857 کی جنگ آزادی کے ذمہ دار ہیں، یعنی اس جنگ ان کی وجہ سے ہوئی تھی. تو سر سید احمد خان نے بہت حد تک کوشش کی تھی کہ مسلمانوں کی پوزیشن کلیئر ہو جائے. مسلم کنسیڈرڈ دیٹ ویسٹرن آئیڈیاز کنفلکٹڈ ود اسلامک ٹیچنگس. مسلمان یہ سمجھتے تھے کہ اسلامی تعلیمات مغربی تعلیمات کے سے متصادم ہیں، یعنی کہ ان کا آپس میں اختلاف ہے. سر سید احمد خان آن دا ادر ہینڈ، سر سید احمد خان نے دوسری طرف urged Muslims to benefit from Western science and technology. مسلمانوں کو مجبور کیا کہ وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم حاصل کریں. Social contributions. In his pursuance of defending Muslims' position, اپنے مسلمانوں کے موقف کا دفاع کرتے ہوئے سر سید احمد خان نے wrote many scholarly writings to build the case of the Muslim as loyal to the British government. انہوں نے مسلمانوں کا دفاع کرتے ہوئے نا مسلمانوں کے موقف کا یہ ذرا تعلقات بہتر کروانے کے لیے تو بہت بڑا رول پلے کیا. وہ یہ کہ برٹش گورنمنٹ کے سامنے نا مسلمانوں کی کیس کی سفارش کی. These include the Loyal Mohammedans of India 1860. اس سے 1860 میں لائل محمڈنز آف انڈیا کا کیا عمل میں آیا. ایسے آن دا کازز آف دا انڈین ریوالٹ. سر سید احمد خان نے مسلمانوں کی انگریزوں سے برطانوی حکومت سے وفاداری کو ثابت کرنے کے لیے بہت سی تحریریں لکھیں اور دیز انکلوڈ دا لائل محمڈنز آف انڈیا 1860. 1860 میں لائل محمڈنز آف انڈیا. پھر ایسے آن دا کاز آف انڈین ریوالٹ اینڈ تبین الکلام سملیرٹیز بٹوین اسلام اینڈ کرسچینٹی. اس میں یہ تمام کتابیں اور ایسے وغیرہ شامل ہیں. مختلف اوقات میں یہ مختلف چیزیں لکھتے رہے جس کا مقصد پازیٹیوٹی لانا تھا دونوں قوموں کے درمیان میں تاکہ ان میں کمی آ سکے نفرت میں. تو اس میں پھر تبین الکلام یہ ان کی کتاب تھی. پھر آخری جو تھی یہ سملیرٹیز، اس سے مراد یہ ہے کہ کرسچینٹی اور اسلام کے درمیان جو مماثلت تھی اس کو انہوں نے اجاگر کیا کہ بھئی اتنی زیادہ آپس میں نفرت کی ضرورت نہیں ہے. ایجوکیشنل کنٹریبیوشن. سر سید احمد خان اسپائر ٹو ٹرانسفارمز مسلمس ایجوکیشن اچیومنٹ بائی انسٹلنگ آ ڈیزائر فار ہائی کوالٹی ایجوکیشن. ٹھیک ہے. سید احمد خان نے مسلمانوں کو بہت زیادہ جو ہے اصرار کیا کہ وہ ہائی کوالٹی کی ایجوکیشن حاصل کریں. دیر ور اراؤنڈ 711 ہندوز ان دا ایڈمنسٹریشن آ ڈیزائر فار ہائی کوالٹی ایجوکیشن. In 1871 compared to only 92 Muslim.
اس ساری بات کا مطلب یہ ہے کہ 711 ہندو جو تھے وہ ایڈمنسٹریشن میں شامل تھے 1871 میں، جبکہ 92 مسلمان صرف ان کے مقابلے میں تھے۔ سر سید احمد خان وانٹڈ مسلمس ٹو انڈرسٹینڈ دا نیڈ آف ایجوکیشن فار پروگریشن اینڈ ٹو بی ایبل ٹو ایکسرسائز دیئر پولیٹیکل اینڈ ایڈمنسٹریٹو رائٹس۔ سر سید احمد خان چاہتے تھے کہ مسلمان اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے اعلیٰ عہدوں پہ بھی فائز ہوں اور پھر سیاسی اور اپنے جو اقتدار کے حقوق ہیں ان کے لیے وہ جنگ لڑیں۔ ہی بلیو دیٹ دا ہولی قرآن ایمفسز دا امپورٹینس obtaining scientific education which contributes to comprehending Allah Almighty's entire magnificence۔ انہوں نے مسلمانوں کو سمجھایا کہ قرآن ہمیں کہتے ہیں کہ ہم جدید علوم کی جو تعلیم ہے وہ حاصل کریں، تو اگر انگریز جدید علوم کے اوپر زور دیتے ہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، ہمارا مذہب بھی اسی کو ہی آگے بڑھانے کو کہتا ہے، یعنی تحقیق کرنے کو، نئی نئی چیزیں ایجاد کرنے کو۔ اس چیز میں اگر آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں انگریزوں کی تو اس میں کوئی ایسی برائی نہیں ہے علوم کو سیکھنے میں۔ ہز کنٹریبیوشن انکلوڈ اوپننگ آف اسکولز ان مراد آباد اینڈ غازی پور، ریپلیکیٹنگ برٹش ایجوکیشن فار دا مسلمز آف انڈیا، اوپننگ آف مومٹن اینگلو اورینٹل کالج اینڈ آرگنائزیشن آف محمد ایجوکیشنل کانفرنس ان 1886۔ 1886 میں انہوں نے محمد ایجوکیشنل کانفرنس جو ہے وہ اس کی آرگنائزیشن کی اس کو قائم کیا، اور اس کے علاوہ انہوں نے مومٹن اینگلو اورینٹل کالج قائم کیا، پھر اس کے علاوہ انہوں نے مراد آباد اور غازی پور وغیرہ میں برٹش ایجوکیشن مسلمانوں کے لیے دلانے کے لیے بہت سے اسکول کھولے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر کام کیا۔ فیکٹس ٹو نو، سر سید آلسو کلیئرڈ، یہ باکس جو بنا ہوا ہے نا اس کے اندر ان کے بارے میں بتایا ہوا ہے۔ سر سید آلسو کلیئرڈ برٹش مس انڈرسٹینڈنگ ریگارڈنگ دا یوز آف ورڈ نظارت by the Muslim. He was considered as insult by British, but Sir Sayyid cleared that the origin of this word came from Nasir, an Arabic word meaning helper, madadgar. Hence this term was reflection of positive image of British in the minds of the Muslim instead of an insult. یہ سارے باکس میں یہ والی بات لکھی ہوئی ہے، پیج نمبر 31 میں پڑھی ہوں، ہسٹری کا 8th کلاس NBF کا۔ تو اس میں باکس میں سر سید احمد خان والے پورشن میں کہا گیا ہے کہ ہوا یوں تھا کہ مسلمان یہ سمجھتے تھے کہ انگریز ہم سے نفرت کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے ہمیں یہ والے لفظ سے جو ہے پکارنا شروع کر دیا ہے۔ تو اس کے بارے میں سر سید احمد خان نے کلیئر کرنے کے لیے کہا کہ دیکھو اس لفظ کی ابتدا جو ہے نا ناصر نامی لفظ سے ہوتی ہے، جو کہ اسلام میں مددگار کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، تو تم ان کے پوائنٹ آف ویو کو سمجھو، یہ تمہارے برا نہیں چاہتے۔ انہوں نے دونوں طرف کے معاملات کو سیٹل کرانے کی بہت کوششیں کی تاکہ یہ دو قومیں مل کے رہ سکیں اور یہ قتل و غارت اور ایک دوسرے سے حقارت اور نفرت ختم ہو۔ تو یہاں پہ سر سید احمد خان کے حوالے سے آج کا اتنا ٹاپک ختم ہوا، مزید آگے ابھی ہے، یہ چیپٹر بس ختم ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم۔ تو تب تک کے لیے آپ کو میں نے ابھی تک جتنا پڑھایا ہے آپ اس کو توجہ سے پڑھیے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے۔ اللہ حافظ۔